بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. کنورسنگ اسلام کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ دس از می حمزہ علی عباسی اور میرے ساتھ ہیں جناب حسن الیاس صاحب جو روز ٹوپیاں بدلتے ہیں, مشکل اردو بولتے ہیں اور کبھی کبھار دین پہ بھی بات کر لیتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ یار. I appreciate the fact. I hope your daughter is not feeling well. I hope she feels well soon. ہم سب ان کے دعا کریں. لیکن دیکھیں پھر بھی یہ والنٹیرلی ٹائم نکال کے لاتے ہیں, سو میں بہت مشکور ہوں آپ کا that you take out this time. اچھا جی, ہم لوگ اگین I want to say کہ اگر آپ نے پچھلی ایپیسوڈ نہیں دیکھی ہوئی کنورسنگ اسلام کی ساری, پلیز شروع سے شروع کریں بیکاز وی ٹیکنگ in a very organized manner ہم ایک آرگومنٹ کو آگے لے کے چل رہے ہیں. The point is of this program کہ میں ایک انسان ہوں جو جاننا چاہتا ہے کہ خدا میرے سے کیا چاہتا ہے, تو میں وہ کہاں دیکھوں گا, میں وہ کہاں سے سمجھوں گا کہ خدا میرے سے کیا چاہتا ہے, کیونکہ اس بارے میں بہت ڈبیٹ ہے مسلمانوں کے اندر. اس بارے میں بیسکس کے علاوہ یعنی کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, چیریٹی, اچھا اخلاق, ان چیزوں کے بعد بہت سارا ڈس ایگریمنٹ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے. اور بدقسمتی سے اب بہتر ہو رہا ہے, سچویشن بہتر ہو رہی ہے, لیکن ڈس ایگریمنٹ کے حوالے سے پچھلے 200-250 سال سے ہمارا رویہ کچھ زیادہ اچھا نہیں رہا. سو دس از اے کوشش کہ جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے جوابات ڈھونڈنے کی ود ان اسلام, ہم کوشش کریں کہ ان آنسرس کا پارٹ بن سکیں rather than the problems. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نمبر ون سورس آف اینڈ دس رائٹ ناؤ از ایڈریسنگ دا مسلمز اور اسٹرگلنگ مسلمز. انشاءاللہ بہت اگلے والے پارٹس میں پھر ہم ایتھیزم کی طرف بھی آئیں گے. ایسا کیوں حسن بھائی؟ انشاءاللہ. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ میں مسلمان ہوں, خدا میرے سے کیا چاہتا ہے. نمبر ون سورس, ایک تو ہم نے یہ تو طے بات ہے کہ دین کے تنہا ماخذ انسانوں میں آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آخری نبی, آخری رسول. اس کے بعد ایٹ لیسٹ وی نو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی لائن نہیں ہے. اب قیامت تک دین کا ماخذ کوئی نہیں اور آ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مستند ڈاکیومنٹ ہمارے پاس کیا ہے, وہ ہے قرآن. میں ٹھیک ہوں؟ بالکل. قرآن کے 3 بیسکلی ایسپیکٹس ہیں. نمبر 1 کیا تھا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ دین کی پہلی کتاب نہیں ہے. دین کی پہلی کتاب نہیں ہے, دین کی آخری کتاب ہے. جی. سب کو ایک ہی دین دیا گیا تھا, اللہ کی بات ہمیشہ سے ایک تھی. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وہی ہے جو حرف آخر ہے, قول فیصل ہے, وہی ہے کہ جو دین کے معاملے میں فیصلہ کن اتھارٹی رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 ہے کہ وہ واضح عربی زبان میں ہے اور اس کے مفاہیم, اس کے مطالب, اس کا جو مدعا ہے, اس کا جو مقصد ہے وہ بالکل واضح 2 ٹوک ہے. اس کو سمجھنے میں کوئی حرج یا کوئی پریشانی کوئی حرج نہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں تک ہم پہنچے تھے پچھلی ایپیسوڈ کے اندر. یہاں سے ہم لوگ اس بحث میں گئے تھے اندر. اب یہاں سے آئی تھنک انٹرسٹنگ ہونا شروع ہوئی کہ ٹھیک ہے, مان لیا قرآن سورس نمبر 1, مان لیا کہ عربی آسان میں آیا ہے, سب باتیں مان لی. لیکن ہم مثال ایک اٹھا رہے تھے کہ سب سے بڑی تنقید یہ آتی ہے کہ قرآن کو جیسے آپ سمجھ رہے ہیں ہم اس طرح کیوں سمجھیں, ہم اس طرح کیوں نہ سمجھیں جیسے آپ سے پہلے لوگ سمجھتے رہے ہیں. بیکاز ہمارے تھاٹ کے فریم ورک میں جتنی پیچھے جنریشنز جاتے جائیں گے اتنا اپیرنٹلی علم زیادہ مستند ہوگا. ٹھیک ہے. اگزامپل اس کی کہ قرآن کی لنگوسٹکس پہ آپ غور کریں گے میسج لینے کے لیے, کہ ایک مثال یہ تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ لہو الحدیث سے دور رہیں, یعنی کہ فضول کی باتیں, بیکار کی باتیں, کھیل کود کی باتیں. اس لفظ سے لہو الحدیث, لہو الحدیث سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مفہوم یہ نکالا کہ اس کا مطلب ہے میوزیکل انسٹرومنٹس. ٹھیک ہے, موسیقی. تھوڑا سا ابن عباس صحابی ہیں, ظاہری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, تو انہوں نے اگر یہ مطلب نکالا تو آج ہو آر یو اور ہو از ایکس وائی زی ٹو سے کہ نہیں, لاول حدیث کا مطلب میوزیکل انسٹرومنٹس نہیں ہے. جی حسن بھائی. جی بہت شکریہ حمزہ بھائی, آپ نے اچھا خلاصہ کر دیا. ایک چیز جو میں چاہتا ہوں ہر دفعہ ہم خود اس کی یاد دہانی کروائیں سننے والوں کو, وہ یہ ہے کہ جو ہمارے آپ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے, اس گفتگو کا مقصد کیا ہے. وہ مقصد ہمارے ہر موضوع میں واضح ہو کے نظر آنا چاہیے. وہ مقصد یہ ہے کہ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج, ایز اے اسٹوڈنٹ آف ریلیجن, ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایم آف لائف, کاز آف لائف, اس کو ایکسپلور کرنے کی اپنی جو جرنی ہے
اس کے تاثرات کو شیئر کر رہے ہیں, آنسرز کو شیئر کریں. یعنی وہ چیزیں جو ہمیں کھٹک پیدا کرتی تھیں اس کے لیے ہم نے کون سے, جس کو آپ کہتے ہیں دریچے واہ کیے, کھولے, کون سے رستے جو ہیں ان کو ہم نے اپنایا. تو کون سی روشیں اپنائی, کون سی روش ہوتی ہماری ہوتی. تو اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اس سب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ سوالات جو ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کو دبائیں نہیں, بالکل ڈریں نہیں, بلکہ ہمت کریں, حوصلہ کریں, آگے نکلیں اور جو مختلف اوپینین سوسائٹی میں موجود ہیں ان کو ایکسپلور کریں. ہم لوگ, میں بطور طالب علم کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جو بات میں نے سمجھی ہے اب تک وہ بالکل آخری بات ہے, یہ قطعی بات ہے, یہ وہی ایبسولوٹ حقیقت ہے. نہیں, یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. تو یہ پروسیس ہے جس کی ہم دعوت دے رہے ہیں. اس میں جو ہم رائے پیش کر رہے ہیں, ممکن ہے وہ رائے جس صاحب سے منسوب کر کے پیش کر رہے ہو ممکن ہے غلط ہو, ممکن ہے ہماری بنائے استدلال یا جو چین آف آرگومنٹ ہے وہ کمزور ہو, لیکن مقصد لوگوں کو مذہب کے بارے میں انکریج کرنا ہے کہ اس کو سوچ و بچار کے ساتھ اپنی زندگی کا تازہ اور زندہ علم بنائیں, اعتراف بنائیں, ایکسپلور کریں. یہ آپ کی ڈسکوری ہو تاکہ کل خدا کے سامنے جب آپ پیش ہوں تو پوری کی پوری, جس کو آپ کہتے ہیں آپ کی روح, آپ کی طبیعت اس کو قبول کر رہی ہو. یہ مقصد ہے, اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. ہماری بحث یہاں تک پہنچی تھی کہ بطور انسان میں سوسائٹی میں جب جاتا ہوں مجھے آواز آتی ہے کہ آؤ لوگوں میرے پاس خدا کی کتاب ہے. میرا کتاب پر اطمینان ہو جاتا ہے تو میں کتاب کو کھولتا ہوں. کھولنے کے بعد کتاب مجھ سے یہ 3 باتیں کرتی ہے. تیسری بات پر آپ نے مجھ سے کہا تھا کوئی مثال پیش کریں کہ جب قرآن واضح عربی میں ہے تو اب عربی زبان میں تو وہ لوگ بتائیں گے نا کہ جو عربی جانتے تھے, جو رسول اللہ کے عہد میں تھے, آپ سے براہ راست قرآن پڑھ رہے تھے, سیکھ رہے تھے, سمجھ رہے تھے, اور وہی ہیں جو بہترین جان سکتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی انٹرپریٹیشن ہو اور وہ انٹرپریٹیشن غلط ہو جائے یا وہ انٹرپریٹیشن چیلنج ہو جائے یا اس انٹرپریٹیشن کو آج کوئی کھڑا ہو کر کوسچن کر دے؟ کیونکہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یا اس طرح کے جو باقی نام ہیں وہ لوگ رسول اللہ سے ڈائریکٹلی سیکھتے رہے ہیں, تو اس لیے یہ کوئی چھوٹا پوائنٹ نہیں ہے. تو یہ جو پوائنٹ ہے آپ کا, اس پوائنٹ کو ایک طالب علم کی طرح بہت ہمبل جگہ پہ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. آئیے مل کے اس سفر کو طے کرتے ہیں. میں لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں, بڑی اچھی بات ہے بھائی, یہ جب ایک اتنے جلیل قدر صحابی ہیں رسول اللہ کے سامنے موجود ہیں, وہ اس کو ایسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں, اور یہ ایک مثال ہے, اس کی 20 مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں وراثت کے معاملات میں اور دستیوں چیزوں میں. یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے, یہ میرے لیے بھی بڑا سوال ہے, یہ آپ کے لیے بھی بڑا سوال ہونا چاہیے. یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں تو اس سوال کو اٹھا کے پھینک دیتا ہوں جو کسی کی رائے. نہیں, آپ کو غور تو کرنا ہے, دیکھنا. یہ علم کا تقاضا ہے, دیانتداری کا تقاضا ہے, علمی دیانتداری کا تقاضا ہے. آپ دیکھیں دنیا کے اندر جب آپ کبھی کسی سائنسی میدان میں ڈسکوری کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میدان میں کسی نے کوئی رائے دی ہے, کوئی گفتگو کی ہے, تو آپ اس کو درخور اتنا نہ سمجھیں, یعنی اس کو اس قابل نہ سمجھیں کہ اس کے اوپر آپ غور کریں. تو ہم بھی اس پہ غور کریں گے. تو اب آئیے اس مثال کی طرف چلتے ہیں. پہلا مقدمہ کیا ہے؟ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ اگر کسی صحابی نے کوئی رائے دی ہے تو وہ رائے غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ کی رائے ٹھیک ہے, ان کی رائے غلط ہے. اس مقدمے کو ذرا ڈی کوڈ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. صحابی کی رائے ہم تک کیسے پہنچی؟ کیا ابن عباس علیہ رحمت سے آپ کی ملاقات ہوئی کبھی؟ میری ملاقات ہوئی, معاشرے میں بیٹھے کسی شخص کی ملاقات ہوئی, وہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا 14 سال پہلے. صحابی کا یہ نقطہ نظر مجھ تک پہنچا کیسے؟ صحابی کا یہ نقطہ نظر مجھ تک زبان کے ذریعے پہنچا ہے, یعنی کسی شخص نے مجھے, جی کیونکہ ہم نے ٹیسٹ کیس لے رہے ہیں لاہول حدیث. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ جو نقطہ نظر ہے, میں اس لیے روک رہا ہوں بیکاز ہم کہیں لاسٹ نہ ہو جائیں. یہ نقطہ نظر ابن عباس کا کہ قرآن میں لاہول حدیث سے مراد میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں, یہ ہم تک پہنچا ہے اورلی, یعنی ہم مجھ تک پہنچا ہے لوگوں کی رپورٹنگ کے ذریعے. آپ ابن عباس کی کوئی کتاب, مطلب میں ابن عباس کو تو میں نے نہیں دیکھا نا, ابن عباس کتاب ہے, کوئی مصحف ہے ان کی نہیں, یعنی ابن عباس کو لوگوں نے یہ کہتے ہوئے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے یہ ایک تعبیر کی, ایک روایت ہے. This is also learning experience for me. ایک روایت ہے. I'm really sorry. یعنی I have to stop. نہیں کوئی بات نہیں, کیونکہ میں یہ کروں گا تو عام انسان کے بالکل. ابن عباس, کیونکہ میں نے یہ بہت دفعہ سنی ہوئی ہے بات, and by the way this show is not scripted. It's not like ہم نے پہلے بات کی ہے آپس میں بھی کہ ابن عباس کی انٹرپریٹیشن کے لاول حدیث جو ورڈ ہے قرآن میں, اس کا مطلب میوزیکل انسٹرومنٹس ہے, ہمیں روایات کے ذریعے ملی ہے. روایت کے ذریعے ملتی ہے. میرے ذہن میں تھا شاید کوئی مصحف ہوگی. نہیں, تفسیری روایات. جب لوگ قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں مفسرین, تو وہ نیچے صحابہ کے آثار جمع کرتے ہیں. اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے ہمارے, رسول اللہ کی نسبت سے ہو تو حدیثیں یا روایات ہوتے ہیں, صحابہ کی نسبت سے ہو تو وہ آثار ہیں. یعنی اثر ان کے وہ
وہ نمونے، ان کی وہ گفتگو، ان کی وہ باتیں جو ہم تک پہنچ گئی ہیں، تو صحابہ کے آثار منتقل ہوئے ہیں ہم تک، جس میں ان کی یہ رائے سامنے آتی ہے. آگے چلتے ہیں. یہ رائے ظاہری بات ہے ابن عباس عرب تھے تو عربی زبان میں دی ہوگی انہوں نے رائے. سنسکرت، فارسی، ہندی، انگریزی میں تو نہیں دے سکتے، عربی زبان میں دی. یہ رائے جب انہوں نے دی، کسی نے سنی، سننے کے بعد لکھ لی، تو میرے سامنے جو ان کی رائے آتی ہے وہ لکھی ہوئی آتی ہے. ٹھیک ہو گئی بات. جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو پڑھنے کے لیے میرے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ میں ابن عباس کی رائے کو سمجھ سکوں؟ زبان، یعنی عربی زبان میں. تو جو کام مجھے ابن عباس کی رائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے کے لیے کرنا ہے، وہی کام میں قرآن کو سمجھنے کے لیے کیوں نہیں کر سکتا؟ آگے بڑھاتا ہوں اس بات کو. مثلا ابن عباس کی رائے میرے سامنے آئی، میں پڑھوں، یہ الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لاہ الحدیث سے مراد موسیقی ہے، قرآن مجید نے اس کو ممنوع قرار دے دیا. اور میں اس کا یہ ترجمہ کروں کہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کی موسیقی جائز ہے، اور لاہ الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ موسیقی سنا کرو. تو آپ کس بنیاد پہ مجھ سے اختلاف کریں گے؟ ورڈز کی بنیاد. کہ ورڈز تو یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی آپ نے ابن عباس کی جو بات پڑھی ہے، یہ تو یہ بات نہیں کہہ رہی جو آپ انٹرپریٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ صحابی کی بات پر مجھ سے آرگو کر سکتے ہیں کہ یہ زبان وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، تو کوئی دوسرا عالم قرآن کی بات پر صحابی کی رائے کے اوپر آرگو کیوں نہیں کر سکتا؟ میرا سوال بنیادی طور پہ پہلا سوال تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ فار ایگزامپل زبان کی بات ہے نا، بیکاز کلام ہمارے پاس زبان میں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے عربی زبان میں. تو اگر ابن عباس کی رائے پہ آپ کیا کہتے ہیں قیاس کریں گے، جو بھی کریں گے وہ زبان کی بنیاد پہ کریں گے. زبان کی بنیاد پہ مطلب میں کہتا ہوں کہ یہ ایک کتاب ہے، تو آپ یہ نہیں، اگر آپ کہیں گے حمزہ نے کہا کہ یہ ایک گلدان ہے، تو آبویسلی اگلا بندہ کہے گا نا گلدان نہیں کا کتاب کا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح آپ سمجھ رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو، تو اسی طرح آپ سمجھیں گے قرآن کی بات. یعنی جو کام ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سمجھنے کے لیے کرنا ہے، وہاں پر بھی وہی رکاوٹ ہے میرے سامنے جو آپ مجھ سے منوانا چاہتے ہیں قرآن کے باب میں کہ اس کی زبان تو تم نہیں جانتے. تو میں تو زبان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نہیں جانتا. تو اگر میں ان کی بات سمجھنے پر قدرت رکھتا ہوں، ظاہری بات ہے کس بنیاد پہ رکھتا ہوں؟ الفاظ کی بنیاد، زبان کی بنیاد پہ، جملے کی کمپوزیشن کی بنیاد پہ. آپ بتائیں گے یہ ورب ہے، یہ ایڈجیکٹیو ہے، یہ ناؤن ہے، یہ پروناؤن ہے، اس سے مل کے ایک جملہ بنا ہے ابن عباس کا، وہ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں. تو جو کام آپ مجھ سے وہاں کروانا چاہتے ہیں، وہ کام میں بطور طالب علم آپ سے قرآن میں کیوں نہیں کروا سکتا؟ یہ پہلا سوال. آگے بڑھ سکتے ہیں. میں یہاں پہ آؤں گا، آپ کا میرا خیال ہے یو آر کنٹینیوئنگ ود یور پوائنٹ، رائٹ. میں یہاں پہ آؤں گا وہ سوال لے کے کہ پھر بھی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی کسی نے علم حاصل کیا اور وہ بات چلے ٹھیک ہے اسرار کے تھرو ہی ہمارے تک پہنچی، کہ میننگ میں بھی تو ڈیپر جانا چاہیے نا کہ وہ بندہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں. میں تو ابھی آگے ہم چلیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے ہے وہ بالکل درست رائے ہے. آپ کو شاید سن کے آپ کو یہ سن کے ایک سیکنڈ مجھے پین میں گرا دوں ذرا، ایک سیکنڈ کیمرہ کریں ادھر، دوبارہ کہیں. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو رائے ہے وہ قرآن کی روشنی میں بالکل درست رائے ہے. ابھی ہم آگے بڑھیں گے، اس پہ بڑھیں گے اور پھر پہنچیں گے اس طرح. پہلے جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اپنا جو سمت ہے اس کو واضح کریں. نمبر 1 ڈیسائیڈ ہو گیا کہ جو چیز قرآن کو سمجھنے میں چاہیے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کو سمجھ. وہاں بھی زبان ہے، وہاں بھی زبان. آگے چلیے. دوسرا مقدمہ کیا ہے کہ صحابہ سے منقول کا مطلب ان سے نریٹ ہوئے بھی کوئی بات ہم تک اگر پہنچتی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. یہ ایک آرگومنٹ ہے نا، یعنی یہ ایک that doesn't appeal to me، وہ غلط ہو سکتی ہے. آگے چلتے ہیں، اس کو ہم بتائیں گے. نہیں مطلب اگر ہسٹری ثابت ہو جائے کہ ٹھیک ہے، کیا تب بھی غلط نہیں ہو سکتی؟ اس کو خود صحابہ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک سیکنڈ، کہ صحابہ کی رائے ان اٹ سیلف کیا غلط ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ ایک سوال ہے. کیا وہ کسی دین کے معاملے میں، دین کی انٹرپریٹیشن کے معاملے میں غلطی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس مقدمے کو بھی بہت ہمبل جگہ پہ بیٹھ کے بطور طالب علم ایکسپلور کریں. مثلا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دی تھی یا نہیں دی تھی؟ کس کو؟ صحابہ کو دی تھی. بالکل. صحابہ کے اندر انسانی شخصیت کے جو اوصاف ہوتے تھے وہ موجود تھے یا نہیں تھے؟ بالکل تھے. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک زندہ آزاد ہستیاں تھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو عقل دی تھی، دماغ دیا تھا، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سے دین کے معاملے میں کوئی ایسی انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی جو دین میں اصل میں نہیں ہے، تو پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے
نبوت کا جو سلسلہ جاری فرمایا اس میں رسولوں کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو بھی اللہ نے اس منصب پر فائز کیے جو انبیاء اور رسول کا منصب. اوکے یہاں پہ آئی ریممبر کہ بہت ساری تنقیدات بھی اور آراء بھی آتی ہیں جہاں پہ بہت سارا مواد پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے میری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کال ایسوسیٹ کیے جاتے ہیں اور اس چیز کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ صحابہ سے رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا دین. ان روایات کا پھر کیا ہوگا جہاں پہ بتایا جاتا ہے نا کہ 30 سال تک رائچس خلافت رہے گی یا میری امت وہی بات کسی ضلالت پر جمع نہیں ہوگی. اس طرح کی بہت ساری روایات کو پریزنٹ کیا جاتا ہے ٹو سے کہ صحابہ غلطی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بالکل. ان روایتوں پہ میں ایک ایک پہ گفتگو کرتا ہوں, اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. دوسری بات میں نے یہ کہی کہ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ معصوم عن الخطا, یہ ایک ٹرم ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے غلطی سے مبرہ, غلطی سے پاک تھے, تو پھر آپ کو معصومانہ غلطی, یہ کوئی ایکیوز نہیں کر رہے. ہاں نہیں, غلطی ہوتی ہے. انسان غلطی کے کئی محرکات ہو سکتے ہیں, غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. خود صحابہ کا جو ذخیرہ ہے, ان کی زندگیوں کے احوال ہیں, پہلے تو وہ اس کی نفی میں کھڑے ہیں. پچھلا نقطہ میں نے کیا واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایسی کوئی سند نازل نہیں کی جس میں اللہ یہ کہیں کہ میں نبی کو بھیجتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ بعض صحابہ کو بھی مامور کرتا ہوں. وہ کیا تھا کہ نبیوں کے وارث پتہ نہیں صحابہ ہوں گے, ان کے علماء ہوں گے, اور میری امت کے علماء جو ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے, تو وہ اس کو نہیں پیش کرتے کہ ہم لوگ غلط نہیں ہو سکتے. اس روایت پہ بھی آتے ہیں. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں پہلے کہ صحابہ کرام آپس میں اپنی آراء کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے. یعنی یہ ایک اچھی چیز ہے نا کہ ہم بطور اسٹوڈنٹ اس کو ایکسپلور کریں کہ یار جو کلیم ہم ان کے بہاف پہ کر رہے ہیں وہ اپنے بارے میں کیا وہ اپنے بارے میں بھی کلیم کرتے تھے, وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں. کیا کبھی انہوں نے اپنے بارے میں کلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معصوم عن الخطا بنا دیا ہے؟ کبھی انہوں نے کلیم کیا؟ صحابہ اکرام کے جتنے آثار ہمیں ملتے ہیں ان میں کبھی انہوں نے اپنی کسی رائے کے بارے میں یہ کلیم نہیں کیا. اس کے برخلاف صحابہ کرام کی جو آراء ہیں دین کے معاملے میں, اس میں آپس میں ان کا اختلاف و کرٹیسزم ہمارے سامنے آتا ہے. میں دو مثال دیتا ہوں آپ کو. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, امہات المومنین میں سے ہیں. ان سے کسی نے کہا کہ سیدنا عمر نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی کسی قبر پہ جا کر روتا ہے تو وہ جو آدمی ہے جس کے لیے آپ رو رہے ہیں اس کے خاندان کو عذاب ہوتا ہے. یعنی رشتہ دار جب جا کے روتے ہیں نا تو اس کے خاندان کو اس کے نتیجے میں عذاب ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی یہ بات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ان کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ عمر جو ہیں یہ ٹھیک بات نہیں کر رہے, اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری. بھائی کسی ایک کے رونے سے کسی دوسرے کے اوپر خدا کا وبالی عذاب کیوں آ سکتا ہے؟ جب آپ روتے ہیں وہ میت کو ہو یا میت کے رشتہ داروں کو ہو, کسی شخص کے ایکٹس کا اثر دوسرے پر کیسے ہو سکتا ہے اب تک اس نے کیا نہیں ہے. تو سیدہ عائشہ نے کیا کہا؟ سیدہ عائشہ نے کہا کہ عمر جھوٹ نہیں بولتے لیکن ان سے اس معاملے میں غلطی ہوئی. اچھا یہ روایت ہے, یہ صحیح روایت ہے, یہ صحیح روایت موجود ہے, یہ روایت موجود ہے. آگے بڑھیے, ایک اور روایت دے دیتا ہوں, ابھی ذہن میں آ گئی. عبداللہ بن عمر ایک بڑے جل قدر صحابی, عبادلہ ثلاثہ, یعنی وہ صحابہ جو فراست اور فقاہت اور فہم کے اندر قرآن مجید کے اوپر غور و تدبر کے اندر ایک بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں. ان کی ایک رائے سیدہ کے سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ جو رات کی نماز ہے یہ 2 رکعت تو آپ رات کے ابتدائی پہر میں پڑھیں گے اور 1 رکعت فجر سے پہلے پڑھیں گے. تو سیدہ عائشہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر جھوٹ نہیں بولتے لیکن ان سے بھی اس معاملے میں غلطی ہوئی. آگے بڑھیں. بدر کی قیدی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ واقعہ بدر ہوا تو 2 اوپینینز لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سیدنا ابوبکر سے بھی لی, سیدنا عمر سے بھی لی کہ بھئی ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. سیدنا ابوبکر نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ ہمارے رشتہ دار تھے, ان سے غلطی ہو گئی ہے, ان کو فدیہ لیں, چھوڑ دیں, اس سے مال بھی آئے گا, طاقت بھی ملے گی اور ان کے دل میں بھی دعوت کے جذبات پیدا ہو جائیں گے. سیدنا عمر کی رائے اس سے بالکل برخلاف تھی. انہوں نے کہا رسول اللہ میرے ہاتھ میں دیجیے. یہ بھی دیکھیے اب کیا جذبہ ہے سیدنا عمر کا, اور کہا رشتہ دار کو رشتہ دار کے ہاتھ میں دیجیے تاکہ اس کا امتحان ہو گیا اللہ کے راستے میں کھڑا ہوا نہیں تو میں کہنے لگا میں گردن اتارتا ہوں, میرا کوئی رشتہ دار ہے تو لائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر کی بات مانی. اگلے دن, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ کے پاس سیدنا عمر گئے تو سیدنا ابوبکر بھی رو رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے. تو سیدنا عمر نے پوچھا رسول اللہ کیا ہو گیا, کیوں رو رہے ہیں, وجہ تو بتائیے.
تو کچھ دن خاموش رہے تو سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ وجہ بتائیے, میں اگر رونا ہوگا تو روؤں گا, نہیں تو آپ کے ساتھ ملاتے ہوئے رونے کی شکل تو بنا لوں گا, مجھ سے رہا نہیں جا رہا, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو تمہاری رائے تھی وہی رائے ٹھیک تھی, جو ہم نے جس رائے پر عمل کیا وہ رائے اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ٹھیک نہیں تھی. اس سے کیا بات سامنے آئی؟ اس سے بات یہ سامنے آئی کہ صحابہ کرام جب دین کے معاملات میں غور کرتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے یہ تائید یا تصویر دے دی کہ وہ غلط نہیں ہو سکتی. اس مقدمے کو یہاں تک سمجھ لیا, اب آگے بڑھتے ہیں, اس سے آگے بڑھتے ہیں, اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. صحابہ یہ پوائنٹ پورا ہو گیا آپ کا؟ اس پہ ایک نقطہ باقی. صحابہ کرام کی بات جب ہم تک پہنچ گئی, ہمیں ان کی ایک رائے معلوم ہو گئی. ان کی رائے اگر قرآن مجید کے وہ الفاظ جن کے بارے میں ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ حکم ہیں, وہ فیصلہ کرنے والے ہیں, ان کے خلاف معلوم ہوتی ہے, تو ہم رویہ کیا اپنائیں گے؟ ہم رویہ یہ اپنائیں گے کہ ہم ان کی بات کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے, بجائے یہ کہ فوراً سے یہ کہہ دیں کہ قرآن مجید کے الفاظ کچھ بھی کہتے ہوں, صحابہ کی رائے تو حتمی قول فیصل. اب میں ابن عباس کی اس رائے پہ آ جاتا ہوں, لیکن میں اس سے پہلے کچھ کہنا چاہتا ہوں, اور میرے کہنے کے بعد آپ آئیں گے ابن عباس والی بات پہ, کہ آپ کی بات کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے نا کہ اول تو جو آپ نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے وہ بات صحیح ہے, جو آپ ایکسپلین کریں گے ابھی, لیکن آپ نے پرنسپلز جو بتائے میں اس میں ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں, اسپیشلی اس پرنسپل میں کہ ضروری نہیں ہے یہ قاعدہ, بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے ہمارے سے پہلی والی امتوں کے لیے, کہ جتنا پیچھے چلتے جائیں گے لوگ اتنا ہی اوتھینٹک ہوتے جائیں گے اور ان کی رائے قابل چیلنج نہیں رہے گی. یہی ایک ہے نا تھاٹ پروسیس, کہ کوئی بھی نبی یا رسول ہوں, جتنی جنریشنز ان کے قریب ہوں گی وہ بالکل ٹھیک ہوں گی, اور جتنی جنریشنز آگے جاتی جائیں گی وہ صحیح نہیں ہوں گی. میں یہاں پہ جسارت کرنا چاہتا ہوں, اس کو بریک پہ جا کے پھر واپس آئیں گے, کہ یہ غلط طریقہ کار ہے کسی بھی علم کو آگے بڑھانے کا یا کسی بھی پیغام کی سینکٹی برقرار رکھنے کا. میں آپ کو مثالیں دینے کے لیے تیار ہوں ہمارے سے پہلے کی امتوں کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آخری دور میں میری امت اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ حدیث کتنی پلنٹی پڑی ہوئی ہیں. تو کیا غلطیاں تھیں؟ نمبر 1 غلطی یہی تھی کہ انہوں نے جو رسول کے قریب ترین لوگ تھے ان کو یہ کہا کہ یہ غلطی کر ہی نہیں سکتے, ان کے ساتھ بھی معصومیت اٹیچ کر دی. میں آپ کو عیسائیوں کی مثال دوں, سینٹ پال تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ خدائیت اٹیچ کی تھی, تھے نا سینٹ پال. تثلیث کا عقیدہ ان کے ساتھ اٹیچ کیا, شریعت کی تنسیخ کا عقیدہ ان کے ساتھ ہے, کفارے کا عقیدہ ان کے ساتھ, ٹرینٹی کا, کفارے کا, یہ سارے عقیدے حضرت عیسیٰ کی وفات. اور سینٹ پال جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے لگ بھگ 30 سال ودن 30 ایئرز یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی نا, بہت بڑی. تو ان کی یہ جو غلطی تھی, جو سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح نہ کر دینا جنہوں نے غلطی کی, یعنی کہ نصارہ, ان کی غلطی حضرت عیسیٰ کے جانے کے 30 سال کے اندر سینٹ پال کی وجہ سے وہ آج تک چلتی آ رہی. تو ان کا یہ رویہ کہ سینٹ پال غلط ہو سکتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ پال سے غلطی ہو سکتی ہے, یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے وقت تھے, انہوں نے دیکھی ریزریکشن اپنی آنکھوں سے. 2000 سال سے ہمارے عیسائی بھائی بہن جو ہے وہ یہ اس غلطی پہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے, اسی پرنسپل کے اوپر کہ آج آپ ہمیں بتائیں گے کہ بائبل کا مطلب کیا ہے, آج آپ ہمیں بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ خدا نہیں تھے, حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ, آج آپ ہمیں بتائیں گے کہ ان کا پیغام کو آتا ہے. سینٹ پال غلط تھے. ڈو یو سی دا سملیرٹی ہے فرحان بھائی؟ ڈو یو سی دا سملیرٹی؟ بنی اسرائیل کی ایک کتاب ہے تالمود, یہود جو ہیں تالمود, چلے میں نے آپ بتائیں نا, آپ ذرا اسکالر ہیں, تالمود کیا ہے؟ اتنی موٹی کتاب ہے وہ, جس کے اندر کیا ہے بھلا؟ آبزرویشنز آف دی ریبائز اوور اے پیریڈ آف 2000 ایئرس. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے, یعنی کہ یہودیت کے پرانے, سب سے پرانے حضرت موسیٰ کے دور کے قریب ترین جو ریبائز تھے, ان کی آراء کا مجموعہ کہتے ہیں تالمود کو, جو ایک بڑی بھیانک سی کتاب ہے, اس میں بڑے عجیب عجیب عقائد ہیں. وہ اس کے اندر سے یہ پورے عقائد آئے ہیں کہ یہودی ایک قوم ہے, اب وہ مذہب نہیں رہا, ایک قوم بن گئے, اللہ تعالیٰ کا اسپیشل وعدہ ہے ان کے ساتھ, زائنزم, یہ ساری چیزیں اس کے کتاب سے ہیں. آپ اس کتاب پہ تنقید کرتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی نمبر 1 پوائنٹ یہ آتا ہے کہ آپ ریبائے سو اینڈ سو سے زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام و توریت کے تھرو ہمیں کیا کہنا چاہا تھا. آپ بتائیں گے آج 4000 سال بعد وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ سو مقصد یہ کہنے کا کہ یہی والی تھاٹ کہ آج آپ بتائیں گے وہ غلط ہو سکتے ہیں, یہی والی تھاٹ بنی اسرائیل کو, یعنی کہ یہود کو اور نصارہ کے اللہ تعالیٰ سے وعدے کے ختم ہونے کا باعث بن گیا.
یعنی کہ جب حضرت یرمیہ آئے, حضرت عیسیٰ آئے, انہوں نے یہود کو کہا, انہوں نے کہا آپ ہمیں بتائیں گے کہ فلانے 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 بندے نے غلط کہا تھا آ جا کے. سو اس لیے یہ تھاٹ کا پروسیس یہ نہیں ہے صحیح تھاٹ کا اسٹرکچر. یہ اگر سائنس میں بھی اپلائی کر دیا جائے, کسی بھی علم میں اپلائی کر دیا جائے, وہ علم کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جب گیلیلیو نے آ کے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے یار ستارے گھومتے ہیں, پلانٹس گھومتے ہیں, تو آگے سے کہا تھا گیلیلیو کو آپ بتائیں گے آج ہمیں آ کے کہ یہ بات. تو اس لیے یہ رویہ کسی بھی علم میں آپ داخل کریں گے وہ اس کے لیے زہر قاتل بن جائے گا. ول کنٹینیو آفٹر شارٹ بریک. ٹائم ہو گیا بریک کا یا ابھی ہے ٹائم؟ ہو گیا بریک کا ٹائم. اوکے, ول گو آن شارٹ بریک, دین ول کم بیک انشاءاللہ اینڈ کنٹینیو دی کنورسیشن. جی ویلکم بیک ٹو کنورسنگ اسلام. ہم لوگ اب پہنچ گئے ہیں جی قرآن پہ, اور نمبر 1 چیز ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں ابھی کہ قرآن کو لنگوسٹکلی آپ سمجھیں گے, ظاہری بات ہے کلام ہے, اور اس سمجھ کے اندر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ صحابی نے کچھ کہہ دیا تو وہ کیا چیلنجیبل ہے. جہاں پہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ دین کے لحاظ سے واحد انسان جس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا, دین کے اندر جو انسان غلطی نہیں کر سکتا, دین کے اندر جس انسان کے ورڈز کو وہی کی حیثیت حاصل ہے, وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد تمام لوگ قیامت تک, ایٹ لیسٹ ہمارا بلیف معصومانہ سا یہ ہے کہ غلطی بھی کر سکتے ہیں, معصومانہ غلطی بھی کر سکتے ہیں, جس کی مثالیں آپ نے صحابہ کے رضی اللہ عنہ کے دور سے دیں کہ آپس میں ان کے اختلافات تھے. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مثال دی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر معصوم ہیں, وہ جھوٹ نہیں بولتے, لیکن وہ غلطی کر گئے یہاں پہ. سو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر انسان کی رائے کو ہم رائٹ رکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ شاید کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی. ایم آئی رائٹ؟ بالکل. دیکھیں بحث اٹھی کہاں سے تھی, اس کو جوڑ لیں پیچھے سے. ہم بحث یہاں سے اٹھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کتاب بھیجی تو کیا کہا, باس اللہ النبیین مبشرین و منذرین. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا, خبردار کرتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ, اور ان کے ساتھ ایک کتاب بھیجی. کیوں؟ لیکوم الناس بالقسط, اور دوسری کا لیحکم الناس فی مختلف فی, یعنی وہ انسانوں کے اختلافات کا فیصلہ کر. تو ہم نے قرآن کے اوپر جب بات کی تو ہم نے کہا تھا قرآن نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ وہ میزان ہے, اس کے اوپر پرکھیں گے. وہ فرقان ہے, فیصلہ کرنے والی. وہ مہیمن ہے, جس کی بساط اور کسوٹی چیزوں کے کھرے اور کھوٹے کو واضح کرے گی. وہ ہے جو حرف آخر ہے, قول فیصل. اس کتاب نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ واضح زبان میں ہے. میرے پاس فیصلہ لینے آؤ گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری زبان ہی واضح نہ ہو اور تم مجھ سے فیصلہ لینے آ جاؤ. تو میری زبان واضح زبان ہے. اور آگے ہم بڑھے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ زبان کو سمجھنے کے دنیا کے اندر آفاقی قاعدے ہیں کہ جو انٹرپریٹیشن آپ زبان سے برآمد کریں گے اس کو ٹیکسٹ کو قبول کرنا چاہیے. اور پھر ہم آئے تھے اس پوائنٹ کے اوپر جو کہ یہ ایک جو قرآن مجید کی آیت ہے, اس کو میں نے بطور مثال پیش کیا تھا کہ اس سے مراد ایک قرآن مجید کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو لہو الحدیث, کھیل کی باتیں, بری باتیں, بیکار باتوں کو اپنا مشغلہ بنا لیتے ہیں, وہ اللہ کو کتنے غیر محبوب ہیں. تو اس کی انٹرپریٹیشن ایک صحابی نے کی اور کہا کہ اس سے مراد موسیقی ہے. تو اب ہوگا کیا, ہم نے گفتگو کی تھی کہ صحابہ کی آراء کے بارے میں یہ طے ہو گیا کہ اللہ نے انبیاء کو ایک مشن پہ مامور کیا ہے. صحابہ ان کے ساتھی ہیں, وہ سمجھیں گے, غور کریں گے, ان کی رائے جب ہمارے سامنے لوگ ہیں وہ ہم میں, یعنی دین کے سب سے بڑے عالم کے ساتھ اگر کسی کو وقت ملا ہے تو سب سے پہلے ہم دین پہ غور کرتے ہیں, ان کی باتوں کا جائزہ لیں گے. کیوں نہیں لیں گے جائے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو یوں ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ میری رائے بامقابلہ صحابی کی رائے ہے, یا یہ غامدی صاحب کی رائے بامقابلہ سیدنا عمر کی رائے ہے. نہیں, یہ قرآن مجید کی رائے بامقابلہ انسانوں کی رائے, اللہ کی رائے بامقابلہ انسانوں کی تفہیم اور انٹرپریٹیشن ہے. تو اب ہم کریں گے کیا؟ کریں گے یہ کہ قرآن کے الفاظ کی روشنی میں صحابہ کی آراء کا جائزہ لیں گے, اور اس یقین کے ساتھ لیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کسی غلطی کا ارتکاب کیوں کریں گے وہ ارتکاب. تو جب آپ اس زاویے سے قرآن کی طرف جائیں گے تو پھر قرآن کے الفاظ آپ کو انگلی پکڑ کے ان نتائج تک پہنچا دیں گے جس تک پہنچنے سے پہلے آپ نے قرآن کے مقابلے میں صحابہ کی رائے کو کھڑا کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. جس کے ٹیسٹ کیس کے طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کو, جو کہتے ہیں لاول حدیث کا مطلب قرآن کی آیت کے اندر ہے موسیقی. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ قرآن مجید پہ غور کریں تو ابن عباس کی رائے بالکل ٹھیک ہے.
کیسے ٹھیک ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباد، کون ممنوع کرتا ہے ان زینتوں کو جو میں نے لوگوں کے لیے بنائی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی یہ بنائی ہی اہل ایمان کے لیے، خالصۃ یوم القیامہ، قیامت تک ان کے لیے، ان کے طفیل لوگوں کو ملتی ہیں، اور قیامت میں ان کے بعد ان کے لیے خاص کر دی جائیں گی. ان کے علاوہ میرے اندر حصے جمالیات ہے، ظہور اس کا مصوری میں ہوتا ہے، ظہور اس کا شاعری میں ہوتا ہے، وہ جائز ہے. موسیقی کیوں حرام ہے؟ لیکن ابن عباس کی رائے بالکل ٹھیک ہے. کیسے ٹھیک ہے؟ قرآن مجید نے جو لفظ کہا وہ لفظ ہے بیکار، کھیل کی چیز، ایسی چیز جو لغو ہوتی ہے، اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں وہ چیز جو ہمیں باقی چیزوں سے بیگانہ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس لفظ کا مطلب ہے. میں نے یہ بتایا تھا کہ قرآن نے یہی لفظ ایک دوسری جگہ پہ استعمال کیا تجارت کے ہم معنی، کہ کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب صحابہ سے رسول اللہ گفتگو کر رہے ہیں، باہر قافلہ آ گیا تجارت کا، تو کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے، تو اللہ نے بڑی ناراضی کا اظہار کیا، اور وہاں بھی یہی لفظ استعمال کیا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب وہ تجارت کو دیکھتے ہیں، او لہون، یعنی اس بیکار کام کو دیکھتے ہیں. تو ایک جائز کام جو اپنی ذات میں تھا وہ بیکار کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ نے کیونکہ رسول اللہ کی مجلس کو چھوڑ کے آپ چلے گئے. تو ہر وہ موسیقی جو آپ کو دین سے بیگانہ کر دے، آپ کے فرائض سے بیگانہ کر دے، آپ کی زندگی میں جو مذہب نے ایک نصب العین، ایک مشن، ایک موٹو دیا ہے، تزکیے کا، آدرش بھی کہہ لیتے ہیں، ایک موٹو دیا ہے، ایک مقصد دیا ہے، اس کے ساتھ کلیش کرتا ہے، آپ کی اخلاقی پاکیزگی کو خراب کرتا ہے، آپ کی نمازوں کے اوقات کو خراب کرتا ہے، اس میں آپ فحش الفاظ ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو آپ رقص کرتے ہیں اس میں آپ کے بدکاری کی ترغیب ہوتی ہے، اس سے آپ کے جنسی اعضاء نمایاں ہوتے ہیں. اور آج کل تو ریپ میوزک کے اندر کیا کہتے ہیں، لوگوں کے حق تلفی کی ترغیب بھی ہوتی ہے، 10 چیزیں ہیں، لوگ اس پہ تہمتیں لگاتے ہیں، حملہ آور ہونے کی بھی ترغیب ہوتی ہے، لوگ اس میں لوگوں کے اوپر تبصرے کرتے ہیں، تنابز بالالقاب کرتے ہیں. تو وہ اخلاقیات کا فریم ورک ہے، اس کے اندر تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے ماں باپ ان کی عظمت پہ قربان، انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا، ان کے مقابل میں کوئی رائے پیش کرنے کی جسارت کون طالب علم کر سکتا ہے؟ لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے کہ انہوں نے موسیقی کو شامل کیا، آپ شاعری کو کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا آدمی تحریر کو کر سکتا ہے، کوئی تیسرا آدمی گفتگو کو کر سکتا ہے. یہ قرآن کے فریم ورک. اور چیز لے ہیں کہ کوئی ایک انسان کریئر کو بھی کر سکتا ہے، کہ اگر آپ کی کریئر کی جستجو آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہٹا رہی ہے، آپ کی کریئر کی جستجو کی وجہ سے آپ کی نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، آپ کا کریئر کی ایمبیشنز کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ اور روز قیامت کی یاد سے غفلت آپ کو ہو رہی ہے، تو پھر آپ کا کریئر بھی آپ کے لیے وہ بن جائے گا لاول حدیث بن جائے گا. دیکھیں صحابہ بازاروں میں جا کر منادی کرتے تھے تاجروں کے سامنے، وہ کہتے تھے کہ اتجار کسبۃ، اے تاجروں کیا یہ کمائی ہے جو حقیقی کمائی سمجھ کے بیٹھ گئے اٹھیوں کے اوپر کہ دولت آ رہی ہے اور ریل پیل ہے پیسے کی، یہ ہے تمہاری کمائی؟ من لم یتغنى بالقرآن لیس منا، جس کو قرآن کی دولت ملے اور وہ غنی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں. تو گویا دنیا کا ہر کام لاول حدیث بن سکتا ہے، لیکن اس سے وہ فی نفسی ہی ممنوع نہیں ہوتا. تو ابن عباس نے جو بات کہی ہے اس کو جب میں انٹرپریٹ کروں گا تو میں کہوں گا کہ قرآن مجید کی بات کی 100% تائید ہے. اس کی روشنی میں اگر آپ اس کو سمجھیں تو یہ علل اطلاق، یعنی ایک کلی طور پر ہر قسم کی موسیقی کو ممنوع قرار نہیں دے رہے، بلکہ قرآن کے فریم ورک کے اندر رکھ کے وہ موسیقی کہ جس کے اندر اخلاقی رذائل پائے جاتے ہیں ان کو ممنوع قرار دیں. بالکل ٹھیک ہے. آئی لائک دا فیکٹ کہ یو گیو 2 ایگزامپلس. ایک تو آپ نے لاول کا وہ جو ورڈ کا یوزیج ہے وہ قرآن سے ہی بتایا کہ پہلے بھی ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو تجارت کرنے والے لوگ تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کر رہے تھے، اس کو چھوڑ کے جب تجارت کے لیے گئے، جو بذات خود حرام نہیں ہے تجارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی، تجارت کوئی نہیں کہہ سکتا حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجارت کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال کیا، یہ لاول حدیث والا، کیونکہ لوگوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تجارت کو ترجیح دی. تو یہاں پہ بھی جب ابن عباس کہتے ہیں کہ لاول حدیث سے مراد میوزک ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ جو میوزک اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے زیادہ آپ ترجیح دیں گے کسی چیز کو، چاہے وہ میوزک ہو، وہ حرام ہے. مثال دیتے ہیں نا، نماز کا وقت ہے اور آپ موسیقی لگا کے سن رہے ہیں، اس موسیقی میں تو آپ علامہ اقبال کا کلام بھی سن رہے ہیں، بہت پاکیزہ ہے، تو وہ بھی لاول حدیث ہو جائے گا. اچھا، انٹرسٹنگ تھنگ ایک میں بتانا چاہتا ہوں، بیکاز دس از اے ویری ڈیٹیلڈ پوائنٹ. ایسے ہی میرے خیال ہے کہ ہمارا جو دین کو سمجھنے کا اسٹرکچر ہے، فار ایگزامپل ابن عباس سے روایت کردہ یہ ایک ہمیں بات مل گئی، اس کے بعد احادیث کے ذخائر کے اندر معزف والی حدیث بھی پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی 2-3 حدیث پائی جاتی ہیں، وہ بھی روایات ہیں. تو پھر ہمارا دین کو دیکھنے کا زاویہ یہ بن گیا ہے کہ ہم نے
ابن عباس رضی اللہ عنہ کی پہنچی ہوئی بات اور روایات میں پہنچی ہوئی بات سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی رادر دین کہ قرآن کی روشنی میں باقی چیزوں کو سمجھیں. دیکھیے قرآن مجید اس کی مثال یہی ہے نا کہ قرآن کے اندر کہیں پہ بھی نہیں آیا کہ موسیقی حرام, کہیں پہ بھی نہیں آیا نا. قرآن سے جب آپ سٹرکچر لے لیتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 33 کا کہ اور ان سے کہہ دو ہم نے صرف یہ 5 چیزیں حرام کی ہیں, اس کے علاوہ آبویسلی کھانے پینے کی چیزیں مینشنڈ ہیں جیسے سور ہے یا شراب ہے. تو جب آپ قرآن کا فریم ورک لے کے روایات کو سمجھتے ہیں تب آپ صحیح نتیجہ پہنچنے کا امکان ہے. فار ایگزامپل قرآن نے کہا سورہ اعراف میں ہم نے 5 چیزیں حرام کی, آپ نے کہا ویری گڈ, زبردست. اب ہم جاتے ہیں روایتوں کو دیکھنے کے لیے. اب جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میوزیکل انسٹرومنٹس تو ہم واپس قرآن سے کے لینس سے دیکھیں گے نا کہ آپ نے کہا, سنی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بیٹھے کہا کہ یار میری ایک ٹائم آئے گا میری امت اپنے اوپر میوزیکل انسٹرومنٹس حلال کر لے گی, اس طرح کی روایت ہے نا وہ. تو آپ پھر قرآن سے سمجھیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 5 چیزیں حرام کی ہیں, کا مطلب ہے ان میں سے کچھ چیزیں حلال کر لیں گے اپنے آپ پہ, یعنی بدکاری کو حلال کر لیں گے, حق تلفی کو حلال کر لیں گے. یہی میں صحیح پہنچا ہوں. دیکھیں کیوں صحیح پہنچے آپ, اس لیے کہ اگر ہم نے ایک کتاب کو یہ اتھارٹی دے دی ہے کہ اس کی بات فیصلہ کرے گی تو پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے. اس کے بیانات ہیں جو ایک 4 کارنرز بنائیں گے, اس کے بیانات ہیں جو ایک کینوس دیں گے, اس کے بیانات ہیں جو ایک پرنسپل اور اصول دیں گے, اس کی روشنی میں چیزوں کو سمجھا جائے گا تو اس کی حاکمیت برقرار رہے گی. اوکے سو دس از فرق صرف اتنا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز یہی ایک فرق ہے میرے خیال سے جو ہمیں میکس اس سیم لائک کہ ہم کو بہت عجیب سی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہے قرآن. باقی ٹریڈیشنل تھنکنگ پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہیں روایات, ہسٹوریکل انفارمیشن بھی ہے اس میں, حدیث بھی ہیں اس میں, صحابیوں کی روایات بھی ہیں رضی اللہ عنہ کی, ان کی روشنی میں آپ دیکھتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. روایت یہی نقطہ نظر ہے. ہم کہتے نہیں الٹا کرو کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں قطعی حجت ہوں, اللہ تعالیٰ کا لٹرل ورڈ ہوں اسی زبان میں آپ کے پاس. آپ اس کو اوپر رکھ کے باقی چیزوں کو نیچے دیکھیں کہ اب یہ قرآن ہے, اب اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے تمام ہسٹوریکل ریکارڈ, صحابہ کی رائے ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کہی ہوئی بات ہم تک پہنچے تو ہم قرآن کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے. میرا خیال ہے صرف اتنا ہی فرق ہے. کیا میں ٹھیک پہنچا ہوں؟ جی ٹھیک ہے. اس پہ لوگ عام طور پہ یہ ایک اعتراض کرتے ہیں, اس کو ہم یہ ایڈریس کر لیتے ہیں. وہ یہ کہ آپ کی کمپیٹنس کیا ہے. صحابہ کو تو چلے عربی آتی تھی اور باقی چیزیں تھیں, تو یہ بات یہاں پر واضح ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا ہم دیکھیں گے تو اس سے مراد وہ ہوتی ہے کہ وہ اہل علم جنہوں نے دین کو اپنے غور و فکر, اپنے تحقیق کا موضوع بنا لیا ہے, جو زندگی اس میں گزارتے ہیں, وہ تمام چیزیں ظاہری بات ہے ان کو سیکھنی ہے. وہ ٹولز سے اکوپڈ ہوں گے تو قرآن میں جائیں گے نا, وہ زبان ان کو آنی چاہیے. یعنی اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مثلا آپ اپنے گھر سے زبان ایجاد کر کے کل کہیں کہ میں صحابہ کی چیزوں کو چیلنج کر رہا ہوں. نہیں, آپ کو بھی اس پروسیس سے گزرنا ہے جس پروسیس سے وہ گزرے ہیں. یعنی وہ زبان جانتے تھے, آپ کو زبان جاننی ہے. وہ اگر دین کے جتنے سورسز ہیں ان سے واقف تھے تو آپ کو بھی واقف ہونا ہے. آپ نے پورے قرآن کو ہولسٹکلی دیکھنا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ کا معنی کیا ہے, جملے کی ساخت کیا ہے, کلام کیسے آگے بڑھتا ہے, نظم کیا ہے, سورہ کیا ہے, مرحلہ کیا ہے. یہ سب چیزیں جان کے آپ بات کریں گے. تو لوگ عام طور پہ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ ایک سڑک پہ چلنے والا آدمی آج کھڑے ہو کے صحابہ کی آراء کو چیلنج کر رہا ہے. یہ ہرگز مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اہل علم جب قرآن پہ غور کریں اور قرآن کے الفاظ اگر ایک بات کہہ رہے ہیں تو آپ صحابہ کی بات کو اس کی روشنی میں سمجھا جائے گا. میں ایک اور نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ قرآن کی حاکمیت, یہ قرآن کو جب ہم کہتے ہیں اس کی برتری ہے, سورسز سے بات شروع ہوئی تھی نا. قرآن مجید کے بعض ایسے مقامات ہیں جو ٹیسٹ کیس سٹڈی ہیں لوگوں کے لیے. اس میں یہاں تو دیکھیں لاہو الحدیث میں لفظ کی بحث ہے, مجھے گفتگو کرنی پڑی اور بتانا پڑا کہ وہ کس چیز یا کس پس منظر میں بات کر رہے ہیں. قرآن مجید کے کچھ ایسے احکام ہیں جو میتھمیٹکس پہ مبنی ہیں. لا آف انہیریٹنس جیسے میراث کا قانون. میں اس کی تفصیل میں یہاں نہیں جاؤں گا, لیکن لوگوں کو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی تفصیل جلد ایک سیریز ہے اس کے اندر آپ دیکھ بھی لیں گے, انشاءاللہ ہم اس کو جلد لانچ بھی کریں گے. وہ بتاتی کیا ہے, وہ بتاتی ہے 2 اور 2 4 کی طرح کہ اللہ میاں نے کہا کہ مثلا 10 روپے ہیں, ان میں سے 5 ایک کو دو, 4 ایک کو دو, پیچھے کتنے بچ گئے؟ 1 روپیہ. تو ایک انٹرپریٹیشن ہے قرآن کی, وہ کہتی ہے کہ آخر میں 3 ایک کو دو, تو 10 میں سے 12 روپے تو تقسیم نہیں ہو سکتے نا. تو یہ انٹرپریٹیشن
بڑے سے بڑے نام کے ساتھ بھی منسوب کی جائے تو میتھمیٹکس کے قاعدوں پہ پوری نہیں اترتی، جس کے لیے پھر پرنسپل آف آل تو وہ کیا گیا، جس کا حل پھر نکالا گیا. لیکن میں بتانا کیا چاہتا ہوں، وہ انشاءاللہ وہاں پر آپ کی اسٹڈی کو دیکھ لیں گے. بتانا کیا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنی واضح چیز ہوتی ہے بسا اوقات کہ وہ واضح چیز کا انکار ایک 3 سال کا بچہ بھی کر دے گا. جب آپ اس کو سمجھائیں گے نا کہ بھائی 10 میں سے 12 روپے نکل سکتے ہیں، وہ کہے گا نہیں نکل سکتے. آپ جس کا نام لے نہیں نکل سکتے، تو آپ دنیا کو کیا بتائیں گے؟ تو قرآن مجید کی حاکمیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو یہ اتھارٹی دیں کہ اس کے الفاظ کی روشنی میں اپنے تصورات، اپنے ائمہ کے تصورات، اپنے مسلک کے تصورات اور صحابہ کے تصورات، ان سب کا ہم جائزہ لیں گے. کیونکہ قرآن خود یہی کہہ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ خود اس کتاب کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی روشنی میں باقی چیزوں کو دیکھا جائے گا. رادن کیا آخر میں اس حدیث کو زیر بحث لے آتے ہیں اور پھر انشاءاللہ خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ لا تشتم امتی علی الضلالہ، تو یہ روایت اگرچہ آگے جب ہم اجماع ٹرانسلیٹ کرنے پہلے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو یہ اگرچہ آگے زیر بحث آئے گی روایت اجماع کے دلائل کے اندر. لیکن یہاں چونکہ صحابہ سے منسوب ایک بات ہے، اگر تمام صحابہ کی یہ رائے ہوتی کہ لاہ الحدیث سے مراد موسیقی ہے، تو کیا تب بھی ہم یہ کہتے کہ ہم قرآن کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے؟ کیونکہ رسول اللہ نے تو بشارت دے دی ہے لا تشتم امتی علی الضلالہ. تو تب بھی ہم یہی کہتے کہ قرآن کی روشنی میں تمام کے تمام صحابہ کی آراء کا جائزہ لیا جائے گا، تمام کے تمام علماء کی آراء کا جائزہ لیا جائے گا. جہاں تک تعلق ہے روایت کا، تو روایت اگر قرآن کو مان لیں حاکم اور روایت پہ غور کریں، تو روایت وہ بات بیان ہی نہیں کر رہی جو روایت سے اخذ کی جا رہی. بہت سادہ سی بات رسول اللہ بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ میری امت، یعنی دین کسی فرد کے کان میں چھوڑ کے نہیں جا رہا. کسی کتاب سے تمہیں دین نہیں ملے گا، کسی محدث نے کہیں سے کسی سے حدیث لے لی ہے راوی سے، تو وہ دین کو ثابت نہیں کرے گی. دین انسانوں کے جمع غفیر کو دیکھے جا رہا ہے. لاکھوں کا مجمع ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ، جن کو دین آخر میں الیوم اکملت کہہ کر مکمل طور پہ کہا کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کو بتاؤ جا کے. 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، قرآن پڑھ سنایا. یہ کاتبین وحی کی آپ اصطلاح سنتے ہوں گے، وحیاں لکھتے تھے، رسول اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے. پھر آخری 2 رمضان میں جبرائیل نے ان سے اس کو سنا، اس کی ترتیب کو تبدیل کیا. پیچھے پوری صحابہ کی جماعت پوری تو رسول اللہ کہتے ہیں اس روایت میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ یوں نہیں ہے کہ ایک فرد کو دین دے کے جا رہا ہوں، انسانوں کو دین دیا ہے، اجماع اور تواتر سے منتقل ہوگا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پوری کی پوری امت غلط بات پہ جمع ہو جائے. ہمیشہ کچھ لوگ رہیں گے جو صحیح بات کرتے رہیں گے. تو اس سے ہوا کیا، لوگوں نے مفہوم مخالف نکالا. اچھا اگر جمع ہو گئے ہیں تو غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ یہ نہیں فرما رہے، رسول اللہ فرما رہے لا تشتم امتی علی الضلالہ، میری امت کے سب لوگ. بات ہے ہاں کہ میرے خاندان والے سارے کے سارے مل کے میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر سکتے. کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے خاندان نے اگر میرے ساتھ کچھ کر دیا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی لوگ ہوں گے جو کہیں گے یار بیچارے کے ساتھ کیا کر رہے ہو تم لوگ. یہ بات ہے. اور پھر میں کہتا ہوں یہ بات نہ بھی ہوتی تب بھی ہم قرآن کی روشنی میں، اور پھر میں عرض کر دوں، مکرر عرض کر دوں، لوگوں کو یہ تاثر نہ جائے جو ہمارے ہاں عام طور پہ ایک تاثر ہے کہ قرآن کا لفظ کہہ کر یہ لوگ نفی کرتے ہیں پیغمبر کی. ہم نے جب سورسز کی بات شروع کی تھی تو میں نے کہا تھا یہ کتاب میرے لیے قابل التفات اس وقت بنتی ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو میں نے دی ہے. میں تو اس کتاب کو کھول کے بھی نہیں دیکھوں گا اگر پیغمبر کے ساتھ اس کی نسبت ثابت ہے. بالکل. اور یہی ہمارے کلمے کی بھی بیس ہے کہ پہلے میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ محمد ابن عبداللہ کو میں محمد رسول اللہ مانوں گا، تو تب یہ کتاب اوتھینٹک ہوگی نا میرے لیے. تو اس لیے یہ سب سے مستند ڈاکیومنٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک پہنچا وہ یہ قرآن ہے. ہم مانتے ہیں یہ ورڈ آف گاڈ ہے. یہ اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ میری روشنی میں، میرے لینز کے اندر رہ کے تم تمام باقی چیزوں کا فیصلہ کرو گے. اس لیے تمام ہماری 435 سال سے زیادہ کی ہسٹری کے اندر اسی کو سورس نمبر 1 تسلیم کیا جاتا ہے. بٹ لیٹ می سے کہ کہنے کو سورس 1 ہے، کہنے کو یہ سورس نمبر 1 ہے، لیکن لیٹ می سے دس از ناٹ دا نمبر 1 سورس ان آر ٹریڈیشنل اسلامک تھاٹ. کیونکہ قرآن کو انڈیویجولی پڑھنے کی تو ہم نے روایت ختم ہی کر دی آلموسٹ. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن سمجھ نہیں آ سکتا آپ کو جب تک آپ سورس نمبر 2, 3 اور 4 کو نہ پڑھیں، آپ قرآن سمجھ نہیں سکتے. سو اس لیے لیٹس آسک دس کویسچن کہ کیا واقعی ہم نے قرآن کو اپنی تاریخ میں، پوری اسلامی تاریخ میں، کیا واقعی ہم نے وہ جگہ دی اس کو جو ہم کہتے ہیں کہ ہم دیتے ہیں، یعنی کہ نمبر 1 سورس.
क्या हमने दी शॉर्ट कमेंट, क्या हमने जगह कुरान को दी पिछले, ऑनेस्ट फ्रैंक आंसर 400 साल के अंदर जो हम कहते हैं कि कुरान है? देखिए, इस सवाल का रैपिड फायर जवाब देना तो मैं एक गैर इल्मी जवाब समझूंगा। उसकी वजह ये है समराइज जवाब नहीं, वो ये है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जिस तरह मैंने पहली किस्त में अर्ज़ किया था, आपको याद होगा कि उम्मत की एक इल्मी रिवायत है, वो भी कुरान मजीद को खुदा का कलाम मानते हैं। उनके सामने एक प्रॉब्लम पेश आई है, वो ये कि ये कैसे हो सकता है कि कुरान एक बात कहे और जो कुरान लेकर आया है उससे मंसूब दूसरी बात हो। इस प्रॉब्लम का हल निकालते हुए उन्होंने, फिर अर्ज़ करूँगा, एक इज्तिहाद, एक उनका रवैया जो सामने आया, वो रवैया ये था कि हम तत्बीक पैदा करेंगे और गौर करेंगे कि अगर कुरान मजीद ने कोई बात इस उसलूब में कही है कि उसकी इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश बाकी है, तो फिर तो इन रिवायात को एडजस्ट कर लिया। तो रिवायतों की एडजस्टमेंट का रवैया, एडजस्टमेंट की रवैया हमेशा से सामने आया। जैसे कि एक मिसाल, उसके बाद प्रोग्राम रैप अप आज का करते हैं, कि जैसे कुरान के अंदर आता है कि अडल्ट्रस मर्द और अडल्ट्रस औरत अगर पकड़ी जाए तो उनको कोड़े मारे जाए। कुरान में शादीशुदा या गैर शादीशुदा का जिक्र नहीं है, लेकिन बाद में लोगों को रिवायत एक मिल गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब के कोई शादीशुदा था तो आपने संसार करवाया। तो हमारी इल्मी तारीख़ में फिर उसको मैनेज करने के लिए, ये आपने सही अल्फाज यूज़ किया है कि रिवायात की मैनेजमेंट, हमने कहा कि अच्छा ठीक है, कुरान कह रहा है कि गैर शादीशुदा हों तो कोड़े, शादीशुदा हों तो संसार कर दो। तो ये एक रिवायत की मैनेजमेंट का एक मिसाल मेरे सामने जो अभी जल्दी से आई, मैंने बता दिया आपको। सो मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि अगर हम यही रवैया आगे लेके चलेंगे हसन भाई, दुनिया को हम नहीं पैगाम अल्लाह का पहुँचा पाएंगे, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज। इस तरह की बातें मुझे मेरे अर्ली टाइम पे पता चली थी। कितना टाइम रह गया वैसे? 5 मिनट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे मेरे अर्ली टाइम पे पता चली जब ये बातें कि रजम की सज़ा की, एक मिसाल दे रहा हूँ, आयत आई थी लेकिन वो बकरी खा गई। ये है कौन सी हदीस मुबारक की किताब? वो आयत भी बयान की जाती है कि अश्शैखु वश्शैखतु इज़ा ज़ुनिया फजलिदु कुल्ला मिनहुमा मिअता जल्दा अलबत्ता था। तो अब देखें ना, प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि एक चीज़ को जब आप रिवायत के तौर पे कबूल कर लें और उसको तरजीह दें, तो फिर बहुत सारी इस तरह की मिस्टेक्स होंगी कि फिर आप कुरान मजीद, और ये जो मैंने पिछली मिसाल दी थी उसके अंदर भी आप देखें क्या हुआ है। जब आप इंशाल्लाह वो सीरीज़ देखेंगे, एनिमेटेड सीरीज़ जो एज ए केस स्टडी है, वो आपको बताएगी। वहाँ भी यही हुआ कि कुरान मजीद की आयत एक लफ्ज़ कह रही है और कहा जा रहा है कि नहीं, एक और कुरान का वर्जन है, एक और कुरान का नुस्खा है, उसके अंदर कुछ और अल्फाज लिखे हुए हैं। वो अल्फाज तो ये दूसरी बात करते हैं। दुनिया हिल गई थी सुन के ना। तो होता क्या है? होता ये है कि, और फिर मैं अर्ज़ कर दूं, हम्बल जगह पे रहते हुए हम कोई मुकाबले में, कन्फ्रंटेशन में या किसी को नीचा दिखाने की बात, इल्म के मुसाफिर बन के खुद भी गौर कर रहे हैं, लोगों को भी इसकी चीज़ की दावत दे रहे हैं कि इसको हम एज अ, मतलब मैं एक नौजवान, एक ब्रॉड बेस्ड तालीम से आया हुआ हूँ, आप एक जदीद तालीम के पढ़े हुए आदमी हैं, मेरा ताल्लुक रिवायती मजहबी पस मंज़र से है। हमारे सामने ये कुछ सवालात आए हैं, इन सवालात के जवाब हमें अहले इल्म उलमा भी देंगे, हम उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे। अगर वो मुतमईन कर सके तो हम उनकी बात की पैरवी करें। लेकिन जो अभी तक हम देख चुके हैं, देखें ना, फिर लोग ये ना सोचेंगे अभी तक ये किसी और आलिम के पास गए नहीं, गए हुए हैं, लेकिन वहाँ से हमें आंसर्स मुतमईन नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ ये भी नहीं कहना चाहिए, हम तो ये कहेंगे कि अभी तक इत्मीनान नहीं हुआ, अभी तक नहीं हो सकता है और हमें जाना भी चाहिए। आगे अगर होगा हम नजर रखेंगे। अभी देखिए, जब तक हमारी किस्तें गई हैं, 4, 5, 6 हो चुकी हैं, तो बहुत सारे लोगों ने नीचे सवाल उठाया है और मैं दयानतदारी से अर्ज़ करता हूँ कि मैंने उन कमेंट्स को, मुझे मौका मिला देखने का, मैंने हर कमेंट को इसी रोशनी से देखा कि भाई मतलब मुमकिन है, क्योंकि बात क्या है, देखिए बात क्या है, हम यहाँ पर कोई, जिसको आप कहते हैं ना, वो जो क्या होता है, वो QVC के जो शो होते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हुए, हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हुए कि ये मतलब गामदी सेंटर है, ये गामदी साहब की शख्सियत है, या हमीदुल फराई थे। भाई मैंने अपनी खबर में जाना है, आपने अपनी खबर में जाना है, मुझसे मेरे इल्म के बारे में सवाल होगा, आपसे आपके बारे इल्म के बारे में सवाल होगा। हमने किसी फ़िरके की मशहूरी का इश्तिहार नहीं बनना, या हमने ये नहीं कहना कि भाई रिवायती ऐसे हैं और जदीद ऐसे और क़दीम ऐसे। हम दीन के सच्चे तालिब इल्म बन के लोगों को वो एटीट्यूड सिखाएं, वो रवैया सिखाएं कि चीज़ों पर गौर करना कैसे। बिल्कुल, और इस एटीट्यूड की वजह से ही हम लोग इल्मी तौर पे दीन को अगर समझ गए, तो जिस तरह आपने पहले हसन भाई कहा था कि फिर दीन हमारे लिए कुछ प्रैक्टिसेस नहीं होगा, दीन हमारे लिए एक एतराफ़ बन जाएगा, और इसको अब एतराफ़ बनाना ज़रूरी है। अगर ना बनाया गया तो फिर हम ऐसे ही, मुझे ख़दशा ये है कि कल्चरल मुसलमान
टाइप जोन में ही ना रह जाएं कहीं, जो बड़ी बदकिस्मती होगी. सो इस इल्म की जुस्तजू को कंटिन्यू करेंगे. आई थिंक कुरान हमने काफ़ी हद तक जितना कर सकते थे जी, इसमें बस एक पहलू जो सुन्नत का ज़ेर बहस है कि खुद कुरान जो है वो सुन्नत. सो आई थिंक इन द नेक्स्ट एपिसोड हम थोड़ा सा सुन्नत की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे. बिल्कुल ठीक है जी. लेट्स होप कि हम इल्मी तौर पे अपने सारे सवालात के जवाबात ढूंढ पाएँ, ताकि खुदा, क़यामत, जन्नत, दोज़ख, अकाउंटेबिलिटी, ये सारा हमारा एतराफ़ बन जाए rather than कि just a few practices. So inshallah see you in the next episode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम.